ہم چاہے خالصتاً اس مسئلے کو مذہب کے تناظر میں نہ دیکھیں، لیکن یہودی اس پرابلم کو خالص مذہبی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی اسلام کا موضوع ہے، سیاست بھی اسلام کا موضوع ہے، قانون بھی اسلام کا موضوع ہے، معاشیات بھی اسلام کا موضوع ہے۔ تو اگر بحیثیت ایک دین کے طالب علم میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی جارحیت کا کسی بھی پرسپیکٹو میں جائزہ لوں، چاہے وہ مذہبی، بظاہر ریلیجیس، یعنی میں اس اسٹرکٹ سینس آف ورڈ بات کر رہا ہوں جو اس وقت ویسٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ ریلیجیس، اکنامک، پولیٹیکل، جیوگرافیکل، میں کسی بھی تناظر میں بات کروں، لیکن جو اسلام کا پرسپیکٹو ہم رکھتے ہیں وہ اسلامی تناظر ہی ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسری اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے 2000 سال کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ریڈ ہیفر ہے، جو وہ سرخ رنگ کی گائے جو وہ 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے، اب نہ جانے وہ جینیٹیکلی انجینئرڈ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ٹیکساس سے وہ اسرائیل میں لے آئے، اور ذبح کے وقت عمر بھی 2 سال ہونی چاہیے، اس کی عمر بھی اب 2 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ تو اب وہ چاہتے یہ ہیں، انہوں نے اپنی انتظامیہ کو درخواست لکھی ہے کہ 22 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان میں ہمیں 2024 میں وہ الٹار پر قربانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نمبرز چیپٹر 19 کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں آج بھی یہ لکھا ہے کہ جب ریڈ ہیفر یا ریڈ کاؤس کو ذبح کیا جائے گا، یہ اس الٹار پر اس کو جلائیں گے، اس کی راکھ کو جسم پر ملیں گے تو پاک ہو کر پھر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہو سکیں گے، اور یہاں سے وہ مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کا سلسلہ۔ اور اس کے ڈاکومنٹ میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم مکمل گرائیں گے نہیں، ہم اس کو یہاں سے ڈس اسمبل کریں گے پہلے، اور ری اسمبل دنیا میں مسلمان جہاں کہیں گے ایز اٹ از بنا دیں گے، بس یہ ٹیمپل ماؤنٹ کو آپ ہمارے لیے خالی کر دیں۔ یہ میرے سامنے ڈاکومنٹ ہے، یہ 2 ڈاکومنٹ آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ الحرم الشریف، اے بریف گائیڈ ٹو الحرم الشریف جیروزلم، اور یہ 1925 کا ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جب 1927 میں زلزلہ آیا ہے مسجد اقصیٰ میں اور اس کی عمارت تقریباً کم و بیش منہدم ہوئی، تو ایک جوئش اسکالر ہے جس کو رابرٹ ولیم ہیملٹن کہا جاتا ہے، اس نے کتاب لکھی، اس نے جا کر، ہم تو غافل پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے جا کر ایک پتھر پر ریسرچ کی ہے، اور کتاب کا نام ہے دا اسٹرکچرل ہسٹری آف الاقصیٰ ماسک، اور اس نے ایک پتھر اور دیوار پر جا کر ریسرچ کر لی اور ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب یہودیوں کے لیے لکھی۔ اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں آپ اگر تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیمولوجسٹ، جو لوگ آرکیالوجسٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پتھروں کے جو ماہرین ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے تاریخ دان کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کوہن گوڈیل، جو ان کا آرچ ربائی ہوگا، جو اس رسم کو ادا کرنے کے بعد نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کے انہدام کی طرف وہ آگے بڑھیں گے، تو انہوں نے تو اس کا لباس بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بالکل کہ ان کی انسٹیٹیوٹ نے لباس تیار کر لیا ہے، ویسلز تیار کر لیے ہیں، یہاں تک کہ قربان گاہ کے لیے انہوں نے اس پتھر کی قربان گاہ کو بھی تیار کر لیا ہے۔